پاکستان ترقی کے نئے دور میں داخل، سی پیک 2 کے ساتھ 5 نئی اقتصادی راہداریاں بھی بنیں گی۔ پاکستان اور چین نے تاریخی منصوبوں پر اتفاق کر لیا۔ قراقرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ اور گوادر پورٹ جلد آپریشنل ہوگی۔ ML1 پر جلد کام کرنے پر زور۔ زراعت، کان کنی، معدنیات، ٹیکسٹائل، صنعت اور IT کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان اور چین میں جوائنٹ ایکشن پلان پر بھی اتفاق ہو گیا۔ شہباز شریف سے چینی ہم منصب کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور چین دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چین انسداد دہشت گردی صلاحیت بڑھانے میں مدد کرے گا۔ پاکستان میں چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر چین سے اظہار تشکر۔ شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب لی چانگ سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا جوائنٹ ایکشن پلان پر دستخط سنگ میل ہے۔ تعلقات کی 75ویں سالگرہ شاندار انداز میں منائیں گے۔ وزرائے اعظم کی معاہدوں کی تقریب میں بھی شرکت۔ B2B investments like what we see here in this great hall, and agriculture. Now, agriculture is one area which is Pakistan's backbone of Pakistan's economy. Special economic zones. These are the pillars of CPEC 2.0. All because of CPEC that we were free of load shedding. And then there was a phase of great industrial comeback, revival in Pakistan, agricultural revival in Pakistan. پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بزنس ٹو بزنس معاہدوں پر بھی دستخط۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ کہا سی پیک سے پاکستان میں زراعت اور صنعت بحال ہوئی۔ چین کی مدد سے توانائی کے بحران پر قابو پایا۔ اقتصادی ترقی کا لانگ مارچ جاری رکھیں گے۔ آج ہم سی پیک 2 لانچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ اسلام آباد، پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ پشاور، لوئردین، مالاکنڈ، باجوڑ، نوشہرہ، کوہاٹ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ راولپنڈی، اٹک، ملتان اور میاں والے میں بھی زمین ہل گئی۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندوکش ریجن جبکہ زیر زمین گہرائی 111 کلومیٹر تھی۔ گجرات میں آج بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ 577 ملی میٹر کی بارش سے شہر کا برا حال۔ شہر میں کمر کمر پانی، سڑکوں پر کشتیاں چلتی رہیں۔ دوسرے روز بھی زندگی مفلوج، بازار بند رہے۔ بارش سے بازاروں میں کروڑوں کا مال برباد ہو گیا۔ لوگ گھروں میں محصور۔ محلہ شاہ حسین، کچہری چوک، گوندل چوک، ظہور الہی اسٹیڈیم، جیل چوک میں کئی فٹ پانی جمع۔ گجرات کے نواحی علاقوں میں بھی صورتحال ابتر ہے۔ پنجاب میں خوفناک سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ سیلابی ریلوں نے ہر چیز تہس نہس کر دی۔ سیلاب سے اموات 46 تک پہنچ گئی۔ 4000 دیہات اور 38 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ 13 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی۔ ڈوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال میں صورتحال انتہائی خراب۔ ملتان کے لیے آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے گئے۔ چناب میں ملتان کے قریب پانی خطرے کا لیول کراس کر گیا۔ پانی کی سطح مزید بڑھنے پر ہیڈ محمد والا کے قریب بند توڑا جائے گا۔ 5 اور 6 ستمبر کو دریاؤں میں سیلابی صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ۔ NDMA ایکسپرٹ ڈاکٹر طیب کہتے ہیں کہ 5 ستمبر کی شام یا 6 کی صبح پنجنت کے مقام پر 5 دریاؤں کا ملاپ ہوگا۔ 5 دریاؤں کے ملاپ سے بڑا سیلاب بن سکتا ہے۔ سیلاب ضلع راجن پور کو زیادہ متاثر کرے گا۔
دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین، ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا، فصلیں تباہ ہو گئی۔ خیرپور میں سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک، خیرپور میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب، پانی فصلوں اور گھروں میں داخل۔ مبارک پور کے علاقے پپلی راجن کے مقام پر تمام چھوٹے بڑے زمیندارہ ٹوٹ گئے۔ اس وقت 90,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ متعدد علاقے دریا برد، مقامی آبادی کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ راوی میں پھر سیلابی صورتحال، آئندہ 24 گھنٹے اہم۔ راوی کا پانی اترنے کے بعد دوبارہ سے چڑھنے لگا۔ شادرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,08,000 کیوسک ریکارڈ۔ 48 گھنٹے کے دوران پانی کے بہاؤ میں 53,000 کیوسک کا اضافہ۔ راوی سائفن میں 1,10,000 کیوسک کا ریلا آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے علاقے چونگ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں، تحائف بھی تقسیم کیے۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کی فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم تمام بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کی ہدایت۔ تاریخ میں پہلی بار کلینک آن بورڈ سروسز کا آغاز۔ سیلاب زدہ علاقوں میں کشتیوں پر ہسپتال بن گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے۔ گورنر سلیم حیدر، ندیم افضل چند، راجہ پرویز اشرف نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج قصور جائیں گے، سیلاب متاثرین سے ملیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا نواب شاہ کی تحصیل سکرند اور قاضی احمد کا دورہ۔ آصفہ بھٹو نے دریائے سندھ کے حفاظتی بندوں کو جائزہ لیا۔ مڈ منگلی بند، آمری ایس ایم بچاؤ بند کا معائنہ کیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے قائم امدادی اور طبی کیمپس کا بھی معائنہ کیا۔ آصفہ بھٹو کی متعلقہ محکموں کو مزید مؤثر اقدامات کی ہدایت، کہا ممکنہ سیلاب کے مقابلے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ ستمبر میں بارش کے مزید 4 سے 5 سپیل آنے کی پیش گوئی۔ 7 سے 10 ستمبر تک سندھ میں تیز بارش کی پیش گوئی۔ کراچی سمیت مختلف شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ سندھ اور پنجاب کے مشرقی علاقوں میں 6 ستمبر سے تیز ہوائیں داخل ہونے کا امکان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر میٹ عرفان ورک کہتے ہیں کہ بالائی علاقوں میں اب بارشیں کم ہوں گی۔ اس سپتمبر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شمال مشرقی علاقے ہیں جس میں خطہ پٹوار، اسلام آباد، کشمیر، ساؤتھ کشمیر اور جو شمال مشرقی پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سلائٹلی ابو نارمل بارشیں سپتمبر میں اوور آل ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے نا ان علاقوں میں بارشیں کم ہو جائیں گی۔ مطلب اگلے پھر چند روز جو ہوں گے بالائی علاقوں میں بارشیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ایک سپیل آ رہا ہے جو کہ ساؤتھ ایسٹ سندھ میں جو ہے نا وہ ہوگا، جس میں سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخاب ملتوی کر دیے۔ NH 66 وزیر آباد، NH 96، NH 104 فیصل آباد، NH 129 لاہور، NH 143 ساہیوال کا ضمنی انتخاب ملتوی کر دیا گیا۔ سندھ میں سیلاب کا ممکنہ خطرہ، پاک فوج اور رینجرز نے حفاظتی اقدامات تیز کر دیے۔ فوجی دستے ضروری سامان کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں تعینات۔ رینجرز کا محکمہ آبپاشی کے عملے کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ حفاظتی بندوں پر گشت۔ سول انتظامیہ کے تعاون سے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ کچے سے متاثرہ افراد کی نقل مکانی میں مدد کے لیے بھی پاک فوج پیش۔ اگر ہم عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں وسائل چھوٹے انتظامی یونٹس تک پہنچانا ہوں گے۔ ہمارے 4 صوبے تقسیم کے اعتبار سے لوب سائڈڈ ہیں۔ پاکستان میں 4 صوبوں میں 33 ڈویژنز ہیں۔ اگر ان سب کو آپ صوبے کا درجہ دے دیں تو ان سب کی یکساں ترقی انشاءاللہ ہونی شروع ہوگی۔ لوگ اپنی صوبائی حکومت کو چنیں، وہ صوبائی حکومت ڈیلیور کرے اپنے لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کے چھوٹے انتظامی یونٹ ہیں، آپ قریب ہوں گے حکومت کے، یہ جیلیں اور یہ چیزیں، یہ کوئی سزا نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے۔ حکمرانوں کے لیے یا سیاستدان کے لیے سب سے بڑی سزا اگر کوئی اسے دے سکتا ہے تو وہ اس کا ووٹر ہے۔ آپ ووٹ ڈالنا بند کر دیں،
اس کو سزا مل جائے گی۔ چھوٹے صوبے بنانے سے اخراجات کم ہوں گے، 33 نئے صوبے بنیں گے تو نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے چھوٹے یونٹ بنانا بہت ضروری ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا فیصل آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا صوبائی حکومتیں اپنے اختیارات لوکل گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں، اختیارات نچلی سطح تک نہ کیے تو ملکی ترقی ممکن نہیں۔ میاں عامر نے کہا جیلیں سیاستدانوں کے لیے کوئی سزا نہیں، ووٹر ووٹ نہ دے کر سیاستدانوں کو سزا دے سکتا ہے۔ مقامی تیل و گیس کے شعبے سے خوشائند خبر، پوٹھوہار ریجن میں تیل و گیس کے 3 کنویں دریافت۔ ڈھوک سلطان میں 3 کنووں سے روزانہ 2113 بیرل تیل اور 4.13 ملین مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی۔ پوہاٹ ذیلی بیسن میں ہائیڈرو کاربن کی موجودگی کی بھی نشاندہی کی گئی۔ آٹا مہنگا ہوگا نہ روٹی، پنجاب حکومت نے فلور ملز مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 905 روپے مقرر، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 روپے کا ملے گا۔ لاہور میں روٹی کی قیمت 14 روپے پر برقرار، فوڈ اتھارٹی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پیپرا گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کا بھی ٹاسک مل گیا۔ فیڈ ملوں میں گندم کے استعمال پر پابندی عائد، دفعہ 144 نافذ۔ برائلر گوشت کی بلیک میں فروخت عروج پر، لاہور میں گوشت 685 سے 700 روپے تک کلو فروخت۔ ضلعی حکام سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، فارمرز ضلعی حکام کے سامنے ڈٹ گئے، سرکاری ریٹ پر برائلر نہ دیا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 20 سے 30% تک اضافہ ہو گیا۔ حلیمہ خان کا بیٹا شاہریز خان کوٹ لکھپت جیل سے رہا، عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ بانے پیچائے کے دوسرے بھانجے کو بھی عدالت سے ضمانت مل گئی۔ شیر شاہ کو 1 لاکھ کی ضمانت مچل کے جمع کرانے کا حکم، ایڈمن جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا۔ شہر شہر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدے، عاشقان رسول کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی بھرپور تیاریاں، شہر شہر جلوس، ریلیاں، ہر طرف روشنیاں اور چراغاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ 24 کی اسکرین پر اپنا ہدیہ عقیدت، گھر گلی اور محلے کی سجاوٹ ہمیں بھیجیں، ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے